بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور کچھ ہی دن کے بعد تیسرا عشرہ کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں آیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بڑا محروم ہے۔ دیکھیے، اس مہینے میں کیوں اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ جس کے اندر شیاطین کو سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو نفل ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور جو فرض ہے اس کا ثواب 70 اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک مبارک رات ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا، جیسے کہ وہ آیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہ رمضان دراصل قرآن کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر دن کو روزہ رکھا جائے اور اپنے نفس کو کنٹرول کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے، اور پھر رات کو روح کی بیداری کے لیے قرآن مجید سنا جائے اور پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے، تاکہ ہماری روح بیدار ہو اور ہمارا نفس جو ہے وہ ایک کنٹرول کے اندر آ جائے، اور اسی سے انشاءاللہ ہمیں ایک تقوی نصیب ہوگا۔ اب یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے قیام اللیل کے حوالے سے رکھنی ہے، جس میں ایک پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بلکہ اس کو میں پہلے عربی سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے قیام لیل کیا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے۔ اسی طرح کی حدیث مسلم شریف کی بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام لیل کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن اس کا تاکیدی حکم نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے قیام لیل کیا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے۔ اب اس میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک درمیانی رات میں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح کو لوگوں نے اس کا چرچا کیا، دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر صبح ہوئی تو اس کو لوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا، تیسری رات میں اس سے زیادہ آدمی جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو مسجد میں لوگوں کا سمانا دشوار ہو گیا، یعنی رش ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے نکلے اور جب نماز ادا کر لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اما بعد، مجھ سے تم لوگوں کی موجودگی پوشیدہ نہیں تھی، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے، یعنی نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور یہی حالت رہی۔ امام مسلم کی روایت میں الفاظ ہے کہ رات میں تمہاری حالت و کیفیت مجھ پر پوشیدہ نہیں تھی، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ تم پر رات کی نماز یعنی تہجد فرض کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ۔ اب اس میں تراویح جو ہے عہد فاروقی میں اس کی کیا صورت حال تھی، یا قیام اللیل یا تہجد؟ عبد الرحمن بن عبد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ ادھر ادھر منتشر ہے، کہیں ایک شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو کہیں
ایک آدمی کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اگر ان سب کو ایک کاری پر جمع کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر ان کا عزم کر کے ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جمع کر دیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ ایک دوسری رات میں نکلا، لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، جس نماز کو چھوڑ کر تم سب سوتے ہو وہ اس سے افضل ہے جسے ادا کرتے ہو۔ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنی نماز تہجد کے وقت ہی پڑھتے با جماعت کے بجائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مراد رات کا آخری حصہ تھا، جبکہ لوگ ابتدائی حصہ میں کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بدعت لغوی معنوں میں کہا، کیونکہ بدعت کے معنی نئی چیز کے ہیں، یہ وہ اصطلاحی بدعت نہیں ہے، یعنی دین میں کوئی اضافہ۔ اور عشاء کے بعد جماعت کے ساتھ تراویح ایک نئی چیز تھی، یعنی کہ ایک انتظامی وہ تھا، لیکن چونکہ اس کی اثر اور بنیاد موجود تھی اس لیے اسے شرعی لحاظ سے بدعت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے اچھا اس وجہ سے کہا کہ کیونکہ اس طرح لوگ ایک ساتھ جماعت سے نماز تراویح ادا کر کے قیام رمضان کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جا رہے تھے، اور لوگوں کی آسانی کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے اسے عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع کرا دیا، تاکہ جو لوگ رات کے پچھلے پہر نہ اٹھ سکتے ہوں وہ اس وقت قیام لیل کر لیں۔ لیکن ساتھ ہی آپ رضی اللہ عنہ نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ عشاء کے بعد فوراً قیام لیل کے مقابلے میں رات کے آخری پہر میں قیام لیل کرنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اب اس میں ایک اور حدیث آتی ہے قیام اللیل کے حوالے سے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ دنوں میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے تو مت پوچھو کہ وہ کتنی لمبی اور کتنی اچھی ہوتی تھیں، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تو مت پوچھو کہ وہ کتنی لمبی اور کتنی اچھی ہوتی تھیں، پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ صائب کہتے ہیں کہ امام 100 آیتیں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ ہم لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھی کا سہارا لیتے تھے اور ہم فجر کے قریب ہی فارغ ہوتے تھے، یعنی وہ رات کا سحری کا وقت جو ہوتا ہے، جس میں سحری سے پہلے کا کچھ وقت کہ سحری نکلنے کا ایک خدشہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع میں حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ اب یہ ذرا غور سے سنیے۔ لیکن جب لمبے قیام کی وجہ سے لوگوں کو مشقت ہونے لگی تو آپ نے قرات کو مختصر کرنے اور رکعتوں میں اضافہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ تراویح کی نماز نفل نماز ہے اور اس میں کمی بیشی کرنا جائز ہے۔ یہ امر متعدد آثار سے ثابت ہے، لہٰذا یہ 8 اور 20 تراویح کا جو ایک بحث مباحثہ چلتا رہتا ہے، اس کے اندر ہمیں ایک معتدل رائے رکھنی چاہیے اور فروعی چیزوں میں اعتدال کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اور اس میں دونوں چیزوں کی گنجائش ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا۔ صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے، نیز فرماتے ہیں کہ لوگ 100 آیتیں پڑھتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدت قیام کی وجہ سے لوگ اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے۔ صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں اور وتر پڑھتے تھے۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ شروع میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تو 11 رکعتیں پڑھی جاتی رہی ہوں، پھر طول قیام کی وجہ سے تخفیف کر کے یعنی کم کر کے 21 رکعتیں پڑھی جانے لگی ہوں، یعنی رکعتوں کی تعداد بڑھا دی ہے اور قیام کم کر دیا ہے، قرات میں تخفیف کر دی گئی ہے اور رکوع و سجود میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ علامہ بہقی بھی یہی تعویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دونوں روایتوں کے درمیان جمع و تطبیق ممکن ہے، دونوں روایتوں کو جمع کر کے کیا نتیجہ نکالا جائے گا؟ لوگ پہلے 11 رکعتیں پڑھتے رہے ہوں گے، پھر 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھنے لگے ہوں گے۔ علامہ عبدالحق اشبیلی فرماتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں پر طویل قیام بھاری پڑنے لگا
تو انہوں نے اس کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کی، چنانچہ انہوں نے دونوں قاریوں کو حکم دیا کہ قیام میں تخفیف کریں، یعنی کمی کریں، اور رکوع کی تعداد میں اضافہ کر لیں، یعنی قیام مختصر کریں اور رکوع کی تعداد میں اضافہ کر لیں، رکعتوں کی تعداد میں۔ تو وہ دونوں 23 رکعتیں پڑھانے لگے۔ لوگوں نے پھر سے شکایت کی، چنانچہ قیام میں تخفیف کر دی گئی اور رکوع میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی رکعتوں میں، یہاں تک کہ 36 رکعتیں پڑھنے لگے اور 3 وتر، پھر یہی معمول چل پڑا۔ اب آگے سنیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 39 یعنی 39 رکعتوں کا قول مذکور ہے، انہوں نے اہل مدینہ کا یہی عمل پایا۔ اسی طرح 41 رکعتوں کی بھی روایت موجود ہے، جن میں سے 5 رکعتیں وتر ہوتی تھیں۔ اسی طرح 40 رکعتیں تراویح اور 7 رکعتیں وتر کی بھی روایت ہے، یعنی اس کے اندر ایک توسع ہے، گنجائش ہے، فلیکسیبلٹی ہے۔ گویا ائمہ کرام اس معاملے میں وسعت کے قائل ہیں، اس لیے کہ تراویح مطلق نفل شمار ہوتی ہے، یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی تنگی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حد متعین ہے، اس لیے کہ یہ نفل ہے، یعنی تراویح نفل ہے۔ چنانچہ اگر قیام کو لمبا کریں اور سجدوں کو کم کریں تو بھی ٹھیک ہے، اور یہی مجھے پسند ہے، اور اگر رکوع و سجود کو بڑھائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کی کوئی متعین حد مقرر نہیں کی، کوئی فکس نہیں کیا اس کی رکعتوں کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتیں طویل ہوا کرتی تھیں۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا تو وہ 20 رکعتیں تراویح اور 3 رکعتیں وتر پڑھاتے تھے۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور وہ رکعتوں کا اضافے کے حساب سے قرات ہلکی کرتے، کیونکہ ایک رکعت کو طویل کرنے کے مقابلے میں یہ چیز مقتدیوں کے لیے زیادہ ہلکی تھی۔ پھر سلف میں ایک گروہ 40 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتا، اور کچھ دوسرے 36 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے، اور یہ سب جائز ہے، یہ سب جائز ہے۔ ان میں سے جس طریقے کے مطابق بھی قیام رمضان کرے تو وہ بہتر ہے۔ نہ 8 والوں کو برا کہنا چاہیے اور نہ 8 والے 20 والوں کو، تاکہ بحث مباحثہ کم ہو، افہام و تفہیم کے ساتھ گفتگو ہو، اور اصل مقصد دیکھیے قرآن سننا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں، اور اس کے اندر جو احکامات ہے اس کا قیام عدل کے طور پہ، یعنی جو عدل کا قیام ہے قرآن مجید کا جو اجتماعی احکامات ہے وہ ہم نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے اصل مقصد کہ جو رمضان میں ہم نے حاصل کرنا ہے۔ پھر آگے آیا ہے کہ وہ افضل طریقہ مقتدیوں کی مختلف حالتوں کے لحاظ سے مختلف ہوگا، چنانچہ اگر وہ لمبے قیام کے متحمل ہوں، برداشت کر سکتے ہوں، تو 10 رکعتیں تراویح اور 3 رکعتیں وتر پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر وہ اس کے متحمل نہ ہوں تو 20 رکعتیں پڑھانا افضل ہے۔ یہ ہے بہرحال۔ اب ایک اور حدیث بھی میں سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ بہرحال یہ قیام اللیل کے حوالے سے چند احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ نفل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، اور یہ تراویح سنت مؤکدہ، اس کی تاکید آئی ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، جہاں 20 ہو جہاں 8 ہو، دونوں کی گنجائش ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی بڑی اچھی بات میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فروعی معاملات ہیں اس کے اندر اعتدال کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ فتویٰ بازی اور ایک دوسرے کو غلط قرار دینا یہ صحیح نہیں، یہ راجح اور مرجوح کی بات ہے۔ کون سی چیز افضل ہے؟ ایک امام نے ایک کو افضل قرار دیا، دوسرے نے دوسرے کو افضل قرار دیا، تو اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں تو یہ اعتدال کی بات ہے، اور ہم نے اس کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ امت کے اصل مسائل کیا ہیں اس پر ہماری نظر ہو، جو آج بڑے بڑے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، اس کے حل کے لیے ہم کمر بستہ ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، قیام عدل، اور جو دجالی فتنہ اس وقت پوری انسانیت کو لپیٹ میں لے چکا ہے
اس کا توڑ کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے ہم نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور ان ساری تدابیر کو اختیار کرنا ہے کہ جو ایک دجالی فتنے کے دوران مومن کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے فتنوں کا دور ہے یہ۔ ان حالات کے اندر ہم نے اجتماع امت کے ایک اتفاق اور اتحاد کے لیے کام کرنا ہے، فروی چیزوں میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول کرے اور ہمارا قرآن کے ساتھ ایک حقیقی تعلق بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں تاکہ ہمیں ایک حوصلہ ہو اور یہ بات ذرا آگے چلیں۔ جزاک اللہ۔